السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے قیام اللیل میں قرآن حکیم کا 17واں پارہ سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے سب کے سب ہیومن تھے، سپر ہیومن نہیں تھے، بشر تھے، ما فوق البشر نہیں تھے۔ ارشاد فرمایا گیا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اے ہمارے رسول، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے، ایک بات یاد رکھیں کہ وہ سب مرد تھے۔ رجلن کی جمع، رجلن کا پلیورل رجال، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت نبیہ نہیں ہوئی۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب مذکر تھے، کوئی عورت نبیہ نہیں بنائی گئی۔ یہ لفظ رجال سے مستنبت ہوا۔ نوحی الیہم، یہ دوسری بات بتائی جا رہی ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آتے تھے ہم ان کے اوپر وحی کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس دوسرے ٹکڑے میں تمام انبیاء کرام کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہے، اس لیے کہ اگر پہلے سے نبیوں کو غیب کا علم ہو تو انہیں وحی کی کیا ضرورت ہے۔ تو دوسرے ٹکڑے میں یہ بتایا گیا کہ کسی نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اور پھر اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب بشر تھے، ہیومن تھے، کوئی بھی ما فوق البشر یا سپر ہیومن نہیں تھا۔ دلیل اگلی آیت کے اندر ذکر کی گئی وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اس لیے کہ ہم نے ان کو ایسا بدن ہی نہیں دیا تھا جو کھانا کھانے سے بے نیاز ہو۔ ظاہر ہے کہ جب وہ کھانا کھاتے تھے تو یہ کھانا کھانا ان کے ہیومن ہونے کی دلیل ہے، سپر ہیومن کی نفی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو سپر ہیومن ہو، ما فوق البشر، اسے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور دوسرا سبب بیان کیا جا رہا ہے وما کانوا خالدین، ان کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی گئی۔ اس آیت کریمہ سے حضرت خضر کے ہمیشہ زندہ رہنے کی نفی ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جب جنگل میں راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرت خضر وہاں نمودار ہوتے ہیں اور اس گمگشتہ راہ کو، بھٹکے ہوئے راہی کو صحیح راستہ بتا دیتے ہیں۔ عقیدہ اس کے پیچھے یہ کار فرما ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ان کے اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے، اور یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ ان کی ایک مخصوص مدت تک زندگی تھی، ان کو اللہ نے ایک عمر دی تھی، اس عمر کو پورا کر کے وہ موت کی آغوش میں چلے گئے اور اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ آگے یہ ذکر کیا گیا ام اتخذوا من دونہ آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں نے زمین کے معبود بنا لیے ہیں؟ چاہیے ترجمہ کر لیں، یا زمین سے معبود بنا لیے ہیں۔ من مانے سے بھی ہوتا ہے اور من مانے کی اور کا اور کے بھی ہوتا ہے۔ زمین سے انہوں نے معبود بنا لیا ہے، جس سے اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ گائے یہ معبودہ نہیں ہو سکتی، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔
اس لیے کہ وہ زمین سے ہے، زمین سے پیدا ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ریور، ایک دریا ہے گنگا، اسے معبودہ مانا جاتا ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، چونکہ وہ بھی زمین پر ہے تو زمین سے ان لوگوں نے معبود بنا لیا ہے، تو اس کے بھی قابل عبادت ہونے کی نفی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ زمین سے یعنی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ عبادت کے قابل بن سکے۔ اس کی دلیل ذکر کی جا رہی ہے، ہم ینشرون، اگر یہ معبود ہیں تو ذرا ان سے کہو کہ کسی چیز کو زندہ کر کے بتائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لائق وہی ہوتا ہے جو کسی کو موت دے سکے اور موت کے بعد اسے دوبارہ اٹھا سکے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، آج ان کی قبریں بنا کر کے، مزار بنا کر کے، منادر بنا کر کے باقاعدہ ان کی پوجا ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ مختار کل ہوتے تو اپنی موت کو اپنے پاس آنے سے روک لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ موت اور حیات کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ جو اپنی موت اور اپنے حیات کا اختیار نہ رکھتا ہو وہ قابل عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ قابل عبادت وہ ہے جس نے اس کو حیات دی اور حیات دینے کے بعد اسے موت دے دیا اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے پر وہ اٹھانے پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی دلیل دی جا رہی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے صرف ایک ہی ذہن کار فرما ہے، ایک ہی قوت کار فرما ہے، ایک ہی مدبر، ایک ہی متصرف، ایک ہی الہ، ایک ہی خالق، ایک ہی رازق موجود ہے۔ اگر دو ہوتے یا ایک سے زیادہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ بتایا جا رہا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کئی معبود ہوتے تو یہ نظام عالم چل نہیں سکتا تھا، اگلے لمحے یہ نظام عالم درہم برہم ہو جاتا، اس کے اندر بگاڑ آ جاتا۔ مثلا اگر ایک خدا کے علاوہ دو خدا ہوں تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ دونوں مختار ہوں، وہ اپنی چلائے، وہ اپنی چلائے، ظاہر ہے اس طرح نظام عالم بگڑ جاتا۔ ایک کہے گا آج بارش ہونی چاہیے، سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کا یہ جو دورانیہ ہے، اس دورانیے میں بارش ہی بارش ہونی چاہیے۔ دوسرا کہتا نہیں، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک دھوپ ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یا تو دھوپ ہوگی یا بارش ہوگی، دھوپ بھی ہو اور بارش بھی ہو، بارش ہو اور بارش نہ بھی ہو، یہ اجتماع ضدین ہے۔ بارش ہو بھی اور بارش نہ بھی ہو، اجتماع ضدین ہے۔ اس کا مطلب اگر بارش ہو گئی تو جس نے بارش ہونے کا حکم دیا تھا وہ مختار ہوا، اور دوسرا جس کے کہنے پر دھوپ نہیں ہوئی تھی یا بارش بند نہیں ہوئی تھی وہ عاجز ٹھہرا، اور یہ عجز یہ در حقیقت اس کے معبود نہ ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ وہ مختار پھر کہاں رہا؟ معبود کے لیے مختار ہونا ضروری ہے۔ دوسری دلیل، دونوں مشورہ کر لیں، دونوں معبود، دونوں مختار، دونوں مستقل، مشورہ کر کے ہر کام کریں۔ دونوں مشورہ کر لیں آج بارش ہوگی، دونوں مشورہ کر لیں کہ آج بارش نہیں ہوگی، تب تو نظام چل سکتا ہے۔ ارے یہ مشورہ لینا خود دونوں کے عاجز ہونے کی دلیل ہے، لہذا دو معبود ہو ہی نہیں سکتے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے بڑے پیارے انداز میں اپنی وحدانیت کی دلیل دے دی ہے کہ اس کائنات میں اگر ایک کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا، اور نظام عالم اسی طریقے سے چل رہا ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ نہیں تو ہم پپیا لینے کے لیے جاتے وہاں انگور لٹکا ہوا ہوتا،
ہم پیرو لینے کے لیے جاتے وہاں چیکو لٹکا ہوا ہوتا, ناریل لینے کے لیے جاتے تو آم لٹکا ہوا ہوتا, اس لیے کہ ایک نے چیکو کا درخت جو بنایا اور اس کے اوپر چیکو لٹکا دیے تو دوسرا کہتا نہیں چیکو کے درخت پر آم لٹکنا چاہیے. اس طریقے سے آدمی پریشان ہو جاتا, پیاز لینے کے جاتا لہسن مل جاتی, لہسن لینے کے جاتا مرچیں مل جاتی, تو اس طریقے سے نظام عالم درہم برہم ہو جاتا. اور یہ نقطہ ملا کہ ایک ہی ہستی پاورفل ہے, دیوی دیوتاؤں کا تصور بالکل باطل ہے, ان کا کوئی تصرف اس کائنات کے اندر نہیں ہے, ورنہ وہ تصرف دیکھا جاتا. انسانوں کی پیدائش ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے, مرتے بھی وہ ایک ہی طریقے سے, دنیا میں آتے ہیں آنے کا طریقہ ایک ہوتا ہے, دنیا سے جاتے ہیں جانے کا طریقہ ایک ہوتا ہے. یہ وحدت بتا رہی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے صرف ایک ہی واحد ہے جو مدبر و متصرف ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے فنگر پرنٹس الگ الگ ہیں, سائن غلط ہو سکتی ہے, فوٹو غلط لیا جا سکتا ہے, لیکن ایک دفعہ فنگر پرنٹس لے لی گئی, فنگر پرنٹس لے لی گئی, فوراً آدمی پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ یہاں آیا تھا. یعنی دنیا کے تمام لوگوں کے فنگر پرنٹس برابر نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ بنانے والا بڑا ہی حکیم ہے, بڑا ہی عجیب و غریب ہے. دنیا کے اندر کتنے انسان آپ گن نہیں سکتے, سب کی فنگر پرنٹس الگ الگ ہیں. بنانے والا کس قدر حکیم ہے, کس قدر دانا ہے. کائنات کا ایک نظم ہے, یہ نظم و ضبط بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک منتظم ہونا چاہیے, ناظم ہونا چاہیے. وہ ناظم ایک ہی ہو, ورنہ 10 آدمیوں کے فنگر پرنٹس ایک ہو جائے تو مجرم کو پکڑیں گے کیسے؟ جرم کوئی کرے پکڑا کوئی جائے, ایسا ہے. تو بڑی پیاری دلیل دی گئی. متکلمین اس کو برہان تمانع بولتے ہیں, برہان تمانع. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اس کائنات میں ایک معبود کے علاوہ, ایک خدا کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا. اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے, ام اتخذوا من دونی آلہہ, دلیل مانگی جا رہی ہے. انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں تو اب ان سے دلیل مانگو. قل ہاتوا برہانکم, اے ہمارے حبیب آپ بولیے, یہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بولیے کہ دلیل لاؤ. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, آپ بولیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے. آپ کو جو دلیل دینا ہے اللہ نے وہ ذکر فرمایا, ھذا ذکر من معی, یہ وہ چیز ہے جو میرے پاس ہے, یعنی قرآن حکیم. تو ذکر من معی سے قرآن حکیم ہے, وہ ذکر من قبلی سے سابقہ آسمانی کتابیں مراد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ سابقہ آسمانی کتابیں, جن کو لوگ آسمانی کتاب مانتے ہیں اگرچہ ان کے اندر تحریف ہو گئی ہے, ضرورت کے وقت ان کو پیش کیا جا سکتا ہے. لہذا کوئی آدمی یہ کہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں کی کوئی دلیل پیش کرنا کفر ہے, وہ بالکل جاہل ہے. وہ قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے. دلیل کے طور پر 2 چیزیں پیش کی گئیں, ھذا قل ہاتوا برہانکم, دلیل لاؤ. دلیل میں ھذا ذکر من معی, یہ قرآن حکیم ہے ایک دلیل. وہ ذکر من قبلی, مجھ سے پہلے کی جو کتابیں ہیں سابقہ آسمانی کتب, گویا پہلے قرآن اور حدیث کو پیش کیا جائے گا, اور اگر ضرورت پڑے تو ذکر من قبلی سابقہ آسمانی کتب کے حوالے بھی دیے جا سکتے ہیں. جو یہ فتویٰ لگائے کہ سابقہ آسمانی کتب کا حوالہ دیا جانا کفر ہے, وہ خود کفر کے اندر مبتلا ہے, اس لیے کہ اس آیت کریمہ کا انکار ہے. آگے یہ فرمایا گیا کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے. کوئی سوال کرے کہ آسمان بنا پہلے یا زمین بنی؟ زمین بنی کہ آسمان بنا؟ پہلے کون بنا؟ ظاہر ہے کہ چھت پہلے ہوتی ہے یا اس کی بنیاد پہلے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے چھت بعد میں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تو پہلے زمین بنائی گئی ہے. پہلے کون سی چیز بنائی گئی اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ 24ویں پارے کے اندر کریں گے.
اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، ایک کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا سفارش کے لیے، اور جس کے بارے میں سفارش کی اجازت دے وہ شفاعت کرنے والا صرف اسی کے بارے میں سفارش کر سکے گا۔ دو باتیں معلوم ہوئی، اپنی مرضی سے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، ایک اس کی مرضی نہیں چلے گی، اور جس کے بارے میں سفارش کرنا چاہے اس کا بھی اسے اختیار نہیں۔ اللہ جسے سفارش کے لیے کہے وہی سفارش کر سکتا ہے، اور جس کے بارے میں سفارش کے لیے کہے اسی کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو مشرک ہے اس کے بارے میں سفارش کرنے کا اذن ہی نہیں دیا جائے گا، جو موحد ہوں گے صرف توحید ماننے والوں ہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا اذن دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ رسول مختار کل نہیں ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے سفارش کر رہے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ اذن دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے، اس کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں، تو پوری کی پوری سفارش اللہ کی ہوئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختار کل ہونا کیسے ثابت ہوا؟ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر یہ بت گر بھی تھا اور بت پرست بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، بت پرستی بھی کرتا تھا، اور پوری قوم ماں حکمراں کے، ماں بادشاہ نمرود کے، ساری قوم بت پرست تھی، غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس سے ایک دفعہ گزرے، اذ قال لأبیہ وقومہ، قوم کو دیکھا کہ وہ اعتکاف میں ہے، اعتکاف میں ہے، کن کے؟ بتوں کے۔ اس کا مطلب جو لوگ مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں، جو سنت ہے، در حقیقت یہ شرک کی عملی مخالفت ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی مشرکین کے شرک کی مخالفت کے لیے کہ وہ بتوں کا اعتکاف کرتے تھے، اعتکاف کرنے والے اللہ کے لیے یکسو ہوتے ہیں، تو یہ شرک کی عملی مخالفت ہے۔ ایک نقطہ یہ ملا، اور اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، کچھ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، جائز نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد ہی میں اعتکاف ہوتا ہے۔ ہاں اگر مسجد کے اندر پردے کا انتظام ہے اور کسی طریقے کا کوئی شر پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہے، وہاں مرد نہ جاتے ہوں، تو پردے کھینچ کر کے وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر کسی فتنے کا خوف ہو تو یہ نفل ہے، ثواب تو بہت زیادہ ہے لیکن نفل ہے، اس کے لیے عورتیں اصرار نہ کریں۔ پتہ یہ چلا کہ اعتکاف صرف مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ ایک سوال اور، کیا 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے کوئی آدمی اعتکاف کر سکتا ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے کہ جو روزہ رکھے گا وہی اعتکاف کرے گا؟ پہلے سوال کا جواب، 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے اعتکاف جائز نہیں ہے، اعتکاف درست نہیں ہے۔ دوسرے سوال کا جواب، اعتکاف کے لیے رمضان میں روزہ شرط ہے، روزہ ضروری ہے، لیکن غیر رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے۔ دلیل، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے 1 رات کے اعتکاف کی نذر مانی ہے تو میں نذر پوری کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں 1 رات کا تو اعتکاف کر لے اور اپنی نذر پوری کر۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی کہ 1 رات کا اعتکاف آدمی کر سکتا ہے، اس سے کم کا اعتکاف ثابت نہیں ہے۔ 1 دن کا اعتکاف یا 1 رات کا اعتکاف کرے، 12 گھنٹے یا جتنی رات ہوتی ہے جتنا دن ہوتا ہے۔ اور چونکہ انہوں نے
رات میں اعتکاف کی اجازت مانگی تھی، اور رات میں روزہ رکھنا ضروری نہیں، وہ تو رمضان میں بھی ضروری نہیں ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے غیر رمضان میں، اور 2-1 گھنٹے کے لیے اعتکاف کرنا شرع محمدی سے ثابت نہیں ہے۔ 1 رات سے کم یا 1 دن سے کم اعتکاف نہیں ہوتا۔ اب یہ بت پرست لوگ اعتکاف کر رہے تھے اپنے بتوں کا، فوراً بول پڑے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لا عاکفون۔ یہ تماثیل، یہ تمثال کا پلیورل ہے، تمثال کی جمع ہے، یہ تماثیل کیا ہیں جن پر تم اعتکاف کرو؟ تمثال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کی ہو بہو نقل۔ کوئی بابا ہے، ان کی ہو بہو تصویر آپ نے مکان کے اندر خیر و برکت کے لیے لٹکا رکھی ہے، شرک ہے یہ۔ اس لیے کہ کسی چیز کی ہو بہو تصویر، دیٹ از کالڈ تمثال۔ تو اگر کسی کا اسٹیچو بنا لیا جائے پتھر کا، جو اس کی ہو بہو شکل ہو پتھر میں، یا اس کا فوٹو ہو اور اس کے اس ہو بہو شکل کی عبادت کی جا رہی ہو، خیر و برکت کے لیے کہیں رکھ دیا گیا ہو گھر میں یا کہیں اور، تعظیم کے لیے یا خیر و برکت کے عقیدے سے، تو یہ شرک ہے، اور اسلام ہر طریقے کے شرک سے منع کرتا ہے۔ تو یہ تمثال کا مفہوم ہوا، کسی شے کی ہو بہو شکل تمثال کہلاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں، یہ سورہ انبیاء ہے۔ سورہ انبیاء میں کل کتنے پیغمبروں کا تذکرہ ہے؟ کل کتنے لوگوں کا تذکرہ ہے؟ 11 لوگوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون سے گفتگو شروع ہوتی ہے، اور مریم سے پہلے تک 10 ہیں مریم کو لے کر کے، وہ نبیہ نہیں ہے، تو تقریباً کل 11 پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا چلیے عید میں، انہوں نے کہا نہیں میری طبیعت خراب ہے، اور جیسے وہ لوگ عیدگاہ میں چلے گئے، انہوں نے بت خانے میں گھس کر کے سارے بت توڑ ڈالے، اور جو بڑا بت تھا اس کی گردن میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب وہ آئے کہا کہ ارے یہ کیا ہوا؟ عیدگاہ سے واپس لوٹے اور جب معبد میں آئے تو دیکھا کہ سارے بتوں کا حال بڑا خراب ہے، کسی کا سر ادھر پڑا ہے، کسی کا ہاتھ ادھر پڑا ہے، لیکن بڑے کے گردن میں کلہاڑا لٹکا ہوا ہے۔ کہا کہ کون کر سکتا ہے ایسا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ایک نوجوان ان کا تذکرہ کر رہا تھا بتوں کا کہ ان کی ایسی تیزی کر دوں گا۔ کہا کہ بلاؤ اس کو۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، لاؤ لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ گواہی دیں کہ یہ وہی نوجوان ہے۔ لایا گیا آپ کو۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے یہ کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم، ان کے بڑے نے کیا ہے۔ دیکھو بڑے نے کیا ہے، بڑا کون؟ اس سے بڑا تو میں ہوں۔ اس کا مطلب توریہ کرنا جائز ہے۔ توریہ کا مطلب ہوتا ہے ایک جملے کے 2 مفہوم ہوں، ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور ہو۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور آپ کو پکڑنے کے لیے مشرکین ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، اور آپ ایک ایسے راستے سے جا رہے ہیں جو راستہ عام طور پر چالو راستہ نہیں تھا۔ راستے میں ایک شخص ملا، بولے یہ کون ہے؟ کہا کہ رجل یہدینی السبیل، یہ وہ شخص ہیں جو مجھے راستہ دکھا رہے ہیں، جو مجھے راستہ دکھا رہے ہیں، یہ میرے ہادی ہیں۔ ہادی کا مطلب رہبر۔ اب دیکھو اس جملے کے 2 معنی ہیں، وہ سمجھے گا دنیا کے رہبر، انہوں نے مراد لیا کہ آخرت کے رہبر ہیں یہ۔ تو ایک جملے کے 2 مفہوم ہوں، سننے والا اس کا مفہوم کچھ سمجھے، کہنے والا کچھ اور سمجھے، اس کو توریہ کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اب انہوں نے کہا ان کے بڑے نے ایسا کیا ہے، تو وہ سمجھے اس بت نے ایسا کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ یہ رہے تھے کہ بت انسان سے بڑا کون ہو سکتا ہے۔ قال بل فعلهم، قال بل فعله كبيرهم، ان کے بڑے نے کیا ہے۔ بڑے نے کیا ہے؟ پوچھ لو نا، فاسألوهم ان كانوا ينطقون، یہ جو گرے پڑے ہیں ٹوٹے پڑے ہیں جو مقتول ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، اپنے قاتل کا نام بتا دیں گے کہ قتل کس نے کیا ہے۔ یہ مقتول جو پڑے ہیں ٹوٹے پھوٹے، ان سب کا قتل ہوا ہے، تو بھائی
یہ خود زندہ ہو کر کے انگلی اٹھا کر بتا دیں گے نا، پوچھ لو ان سے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، گردنیں جھک گئیں، اس لیے کہ انہیں یقین تھا یہ بول نہیں سکتے. عجیب بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا توحید کی دعوت دینے کا، کہا اف لکم ولما تعبدون، ارے تمہارے اوپر بھی تف ہے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے اوپر بھی تف ہے. تم یہ جانتے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اس کے بعد بھی تم ان کو پوچھ رہے ہو. اب ان کی میٹنگ بیٹھی، بولے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، کہا کہ اس کو جلا دو، آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. یہ کون سے معبود ہے جو مدد کے محتاج ہے؟ معبود بھی کئی مدد کا محتاج ہوتا ہے. اور ہمیشہ مشرکین نے ایسا ہی کیا ہے حق پرستوں کے ساتھ، موحدین کے ساتھ. ان کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بیس لیس اور بے بنیاد چیز اگر کوئی ہے جس کے پیچھے کوئی مستحکم دلیل نہیں، وہ شرک ہے. شرک کے اوپر نہ تو کوئی عقلی دلیل موجود ہے، نہ نقلی دلیل موجود ہے، نہ علمی دلیل موجود ہے، نہ اثری دلیل موجود ہے. کوئی دلیل، ایک دم بیس لیس ڈوگما ہے، بیس لیس عقیدہ ہے، بے بنیاد. ایک بڑی آگ جلائی گئی اور منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینک دیا گیا، ادھر پھینکا گیا. آگ کی طبیعت یہ ہے کہ جو چیز اس کے اندر آئے اسے جلا ڈالے، لیکن آگ کا بنانے والا اللہ ہے. اگر وہ چاہے تو جس نے آگ کے اندر جلانے کی خصوصیت رکھی ہے اس کے اندر ٹھنڈک کی خصوصیت پیدا کر دے. حرارت جو رکھ سکتا ہے اسے برودت کا حکم دینے میں کتنی دیر لگتی ہے. کہتے جیسے میرے خلیل کو ان لوگوں نے آگ میں پھینکا، ہم نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا کہ میں نے تجھے حرارت کا مزاج دیا ہے، آج تھوڑی دیر کے لیے جب تک میرا خلیل تیرے درمیان رہتا ہے، تیرے اندر رہتا ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں بارد ہو جا، ٹھنڈی ہو جا. اور اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ میرے خلیل کو تکلیف پہنچے، صحیح سالم ملنا چاہیے میرا خلیل تیرے اندر سے. اللہ تو اللہ تبارک و تعالی موحدین کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے. جس کی جتنی زبردست توحید رہتی ہے اللہ اس کی اتنی حفاظت کرتا ہے. جن کی کم حفاظت ہوتی ہے ان کی توحید کچی ہوتی ہے، جن کی توحید بہت مضبوط ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس نسبت سے ان کی اتنی ہی حفاظت کرتا ہے، ان کو اتنی ہی عزت اور قدر و منزلت عطا فرماتا ہے. بعدہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں، ان کے پاس ایک مقدم آیا ہے، کسان لے کر کے آیا کہ یہ بکری والا اس کو پکڑ کر کے میں لایا ہوں، اس کی بکریاں میرے کھیت میں رات کے موقع پر آ گئیں اور میرا پورا کھیت چر گئیں، میرا کھیت پورا خراب ہو گیا، کھڑی فصل میری تباہ ہو گئی، فیصلہ کیجئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ساری بکریاں کسان کو دے دی جائیں. وہ بیچارے جس کی بکریاں تو بڑا حیران و پریشان. نیچے اترا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ فیصلہ ابا نے آپ کی یہ کیا ہے. کہا فیصلہ غلط ہے. ان کو معلوم ہوا حضرت داؤد کو میرے بیٹے نے کہا فیصلہ غلط ہے، تو بلایا، کہا کہ بیٹے تو فیصلہ کر. ان لوگوں کو پھر سے بلایا گیا، مدعی مدعا علیہ کو، کہا کہ تو فیصلہ کر. کہا کہ فیصلہ یہ ہے اس لیے کہ یہ جو کسان ہے اس کی تو 5 انگلیاں گھی میں، زمین بھی اس کی ہو گئی ہے اور یہ بکریاں بھی اس کی، لیکن جس کی بکریاں ہیں یہ تو ہر طریقے سے نقصان میں ہے. تو کہا تو فیصلہ کر بیٹا. کہا کہ ایسا ہے کہ بکریاں کسان کو ابھی دے دی جائیں اور بکریاں کسان کو دے دی جائیں، اور اس بکری والے سے یہ کہا جائے کہ کسان کا وہ کھیت تو ابھی لے لے اور اس کے اندر اسی طریقے کی فصل ڈال. فصل جب اس حالت تک پہنچ جائے جس حالت میں وہ کھیتی تھی اور بکریاں آئی تھی اور چر گئی تھی، اس حالت میں ہو جائے تو کھیتی کسان کو واپس کر دی جائے اور جو ہے کسان اس کی بکریاں واپس کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو فیصلہ ہو رہا تھا ہم حاضر تھے. اس کا مطلب یہ میرا علم حاضر تھا اور یہ فیصلہ بالکل صحیح تھا، یہ فیصلہ بالکل صحیح تھا. اس کے بعد حضرت ذُنُّون کا تذکرہ کیا گیا، مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. قوم نے جب ان کی بات نہیں مانی تو غصے میں آ کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ اب میں جا رہا ہوں، اب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. اس لیے کہ نبی کا شہر سے نکلنا
شہر والے اگر اس کی بات نہ مانے تو ان کو پر عذاب آ جاتا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا۔ یہ بھی نقطہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کو جب تک اجازت نہیں ہوتی تب تک شہر سے نہیں نکل سکتا جہاں اسے بھیجا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ہجرت کا حکم نہیں ملا تب تک آپ مکہ سے مدینہ کی طرف نہیں آئے۔ جس شہر میں آپ کو بھیجا گیا ہے، نبی کو بھیجا گیا ہے، جب تک اجازت نہیں ملتی تب تک اسے وہاں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ نکل نہیں سکتا۔ یہ نکل پڑے غصے میں آ کر مغاضباً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک دریا کے اندر ایک مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا۔ ماں پکار رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ کہا کہ ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، اس دعا کی وجہ سے یہ دعا انہوں نے پڑھی تو ہم نے ان کو اس مشکل سے نجات دے دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی مچھلی والے کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، کوئی بھی پریشان حال اپنی کسی بھی پریشانی کے موقع پر اس کو پڑھے، برابر پڑھے اور اس کے وسیلے سے دعا مانگے، اس دعا کے وسیلے سے حاجت مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اچھا، یہ صرف حکم اور یہ بات صرف حضرت یونس کے لیے تھی؟ نہیں، آگے اسی کا جواب دیا گیا ہے کہ اس دعا کی فضیلت اور اس دعا کا فائدہ صرف اسی نبی کے لیے خاص تھا کہ اتنی مشکل میں تھا وہ نبی اور نکال دیا گیا؟ بولے نہیں، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ قیامت تک جتنے بھی ایمان والے ہیں اس دعا کو اگر پڑھ کر کے کوئی حاجت مانگیں گے تو یہ بات تمام مومنوں کے لیے، حضرت یونس کے لیے خاص نہیں ہے۔ یہ جواب دیا گیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یاجوج ماجوج، یہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو حضرت یافس ابن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے جو کشتی میں بیٹھ گئے تھے، بچ گئے تھے، حام، سام، یافس، یہ حضرت یافس کے اولاد ہیں اور ان کی پوری تفصیل تقریباً سورہ کہف کے اندر گزر چکی ہے۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ جب دجال مر جائے گا تب۔ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، دجال مر چکا ہوگا، دجال کی موت کے بعد اور حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں یہ دونوں قومیں نکلیں گی اور من کل حدب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے آئیں گے۔ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں غالباً یہ پلین سے حملہ کریں گے وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ۔ تو صحیح یہ ہے کہ یہ اصل میں ہیں کون، یہ بات قرآن حکیم کی اپنے ظہور میں ایک وقت کی منتظر ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو ظاہر ہو جائے گا کہ یاجوج ماجوج کون ہے۔ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں قرآن حکیم میں جو بیان کی گئی ہیں اپنے ظہور میں، وقت کے انتظار میں ہیں۔ جب وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے۔ تو حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، ہر بلند جگہ سے یہ لوگ اس طرح آئیں گے۔ نسل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مشکیزے کے اندر پانی بھر دیا جائے چمڑے کے اور اس کا منہ کھول دیا جائے اور الٹا کر دیا جائے تو جس تیزی سے پانی نکلتا ہے ایسی ہی تیزی کے ساتھ وہ پوری دنیا کی آبادی کے اوپر چھا جائیں گے اور اتنا فتنہ مچائیں گے کہ لوگ ان کے فتنے سے تنگ آ جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر جودی پہاڑ کے اوپر چلے جائیں گے اور دعا کریں گے۔ ان کی دعا سے ان کے گلوں کے اندر ایک گلٹی نکل آئے گی جس گلٹی کی وجہ سے یہ لوگ مر جائیں گے، پھر ان کی لاشوں سے جب سڑاد اٹھے گی پھر پریشان ہو جائیں گے مومنین۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ بڑے بڑے چونچ والے پرندے بھیجے گا، وہ ان کو لے جا کر کے سمندر وغیرہ کے اندر ڈال دیں گے، سمندروں میں ڈال دیں گے اور بارش ہوگی، بارش کی وجہ سے وہ جو گندگی ہوگی ان کے سڑنے کی وجہ سے وہ گندگی صاف ہو جائے گی۔ اس طریقے سے مومنوں کو یاجوج ماجوج سے پناہ ملے گی۔ یہ یاجوج ماجوج کا ایک تذکرہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو دونوں جہنم میں۔ عبداللہ ابن زبعرہ ایک بہت بڑا شاعر تھا عرب کا، کیا نام تھا اس کا؟ عبداللہ ابن زبعرہ، وہ عرب کا بہت مشہور شاعر تھا۔ اس نے کہا جا کر کے محمد سے پوچھو کہ قرآن کی یہ آیت جو تم بتاتے ہو کہ یہ قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے، میرا اعتراض اس آیت کے اوپر یہ ہے کہ اس میں یہ بات کہی گئی ہے تم اور جن کو تم پوجتے ہو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو یہود تو حضرت عزیر کو پوجتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں،
اور ہم لوگ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، تو کیا حضرت عزیر علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آگے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، جن کے بارے میں بات پہلے سے نیکی کی گزر چکی ہے کہ وہ نیک تھے، تو ان کو اس سے دور رکھا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے، اس طریقے سے تو حضرت عزیر کی پوجا ہوتی ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، حضرت عیسیٰ کی پوجا ہوتی ہے ان کو سن آف گاڈ مانا جاتا ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل من احب ان یعبد من دون اللہ فہو مع غیرہ، جو شخص یہ پسند کرے کہ اس کی عبادت کی جائے تو عابد اور معبود دونوں جہنم میں جائیں گے، لیکن کوئی یہ پسند نہ کرے کہ اس کی عبادت کی جائے، لوگ اس کی پرستش کرتے ہوں، تو صرف عابد جہنم میں جائے گا، معبود جہنم میں توڑی جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا، کبھی یہ پسند نہیں کہ میری عبادت کی جائے۔ حضرت عزیر تو توحید کی تعلیم دیتے تھے، کبھی انہوں نے پسند نہیں کیا کہ میری عبادت کی جائے۔ لہذا کل من احب، ہر آدمی جو پسند کرے ان یعبد من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کی جائے، وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ عابد معبود دونوں جہنم میں، لیکن معبود جہنم میں کب جائے گا؟ جب وہ پسند کرے کہ اس کی عبادت۔ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے پسند نہیں کیا، اسی طریقے سے حضرت عزیر نے پسند نہیں کیا، انہوں نے خود ان کو معبود بنا لیا، لہذا ان کے جہنم میں جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تمام کائنات کے لیے رحمت ہے، آپ جانوروں کے لیے رحمت، آپ ہواؤں کے لیے رحمت، کائنات کے ہر شے کے لیے، یہاں تک کہ کافروں کے لیے بھی رحمت۔ اللہ نے فرمایا، وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، اے ہمارے حبیب، اللہ ان لوگوں کے اوپر عذاب نہیں بھیجے گا جب تک آپ ان کے درمیان ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ رسول جب تک موجود رہتا تو کافروں کے اوپر بھی عذاب نہیں آتا۔ اللہ، اس کا مطلب آپ کافروں کے بھی رحمت ہے۔ اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتی ہے، سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ سورہ حج کو قرآن میں دوسری سورتوں پر ایک خاص جو فضیلت دی گئی ہے 2 سجدوں کی وجہ سے، بسجدتین، 2 سجدوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے، 2 سجدے ہیں اس میں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی کہ جب بندہ قرآن میں سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے اور سجدے تلاوت کی آیت سجدے تلاوت کی آیت پڑھنے کے بعد سجدے میں چلا جاتا ہے، تو شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ اس نے سجدے کی آیت پڑھی اور سجدے میں چلا گیا، تو تنہائی میں جاتا ہے، اعتزالا، ایک طرف ہو جاتا ہے، ویبکی، اور رونے لگتا ہے کہ اسی سجدے کا حکم دیا گیا تھا، میں نے نہیں کیا تو میں راندے درگاہ ہو گیا۔ دیکھو اس انسان کو سجدے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، تو سجدے کی آیت آئی سجدہ کر رہا ہے، تو اس طرح شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا آدمی جب سجدے کی آیت تلاوت کرے تو سجدہ کرے۔ سجدہ کرنا یہ واجب ہے؟ واجب نہیں ہے، آدمی کو کرنا چاہیے، سنت ہے، اور اس کے لیے وضو ضروری ہے، وضو بھی ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی آدمی سجدے تلاوت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم۔ آدمی اللہ کی راہ میں جو قربانی کرتا ہے، قربانی کا تصور ہر امت میں رہا ہے، اللہ کو نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ ظاہر ہے کہ گوشت تو آدمی کے پیٹ میں پہنچ گیا، پیٹ سے کھیت میں پہنچ گیا، اور خون زمین نے پی لیا تو پہنچا کیا؟ اور چمڑا جہاں تک تھا وہ گھوم پھر کر کے آپ کے پیر میں آ گیا، بوٹ وغیرہ بن کر کے، تو اللہ کیا پہنچا کیا؟ گوشت تو تم کھا گئے، خون زمین پی گئی، چمڑا تمہارے پیر میں آ گیا، ہڈیاں کھاد بنا لی تم لوگوں نے، تو اللہ کے پاس سوچو پہنچی کیا چیز؟ بتایا گیا تقوی پہنچا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اچھا، آدمی قربانی کس طرح کرے؟ ابو داؤد شریف کی روایت بتا دیتا ہوں کہ قربانی کو لٹا دیا جائے، لٹانے کے بعد یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہ، حدیث صحیح ہے، بعض لوگوں نے اس کو پر اعتراض کیا تھا، لیکن ایک اسکالر ہے عربی کے، بہت اچھے رجال کے ماہر ہیں، انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ کہنے کے بعد یہ کہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڈے جب قربان کیے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اور اس کے بعد اللہم منک ولک ان محمد و امتہ بسم اللہ اللہ اکبر. یہ حدیث ہے پوری. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہم منک ولک، دعا پڑھنے کے بعد اللہم منک ولک کے بعد نبی نے کیا کہا تھا؟ ان محمد و امتہ. تو آپ کیا بولیں گے؟ ان زید، یا جو کر رہا ان زید و اہل بیتہ، ایسا بسم اللہ اللہ اکبر. یہ طریقہ ہے ذبح کرنے کا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. میدان حشر کے اندر ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. 1000 سال کے برابر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قبل الاغنیاء بنصف وهو 500 عام. کہ قیامت کے دن مسلمان جو غریب ہیں وہ سیٹھ لوگوں کے اور پیسے والوں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. 500 سال میں ہی پڑے رہیں گے میدان حشر میں. اور غریب لوگ 500 سال پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے. بے نصف 1000 سال کا آدھا 500 عام 500 سال پہلے غریب چلے جائیں گے اور اغنیاء وہاں موجود رہیں گے، بڑے لوگ وہاں موجود رہیں گے، پیسے والے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آگے توحید فی الدعا کی آیت ہے، آیت کریمہ دیکھیں. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قرآن کے اندر یہ واحد مثال ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، سنو اس کو. یہ کہیں نہیں کہا، بس اللہ نے کہا، اللہ نے ایک مثال بیان فرمایا، اللہ نے ایک مثال بیان فرمایا، اللہ نے ایک مثال بیان فرمایا. لیکن یہ ایسی مثال ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے کہ غور سے سنو. کسی مثال کے بارے میں نہیں کہا کہ غور سے سنو، صرف اسی مثال کے بارے میں کہا ہے کہ غور سے سنو. اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر کچھ غور و فکر کا سامان موجود ہے. کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں 2 چیلنجز دیے گئے ہیں. پہلے ایک چیلنج جو ہے پہلا والا بہت سخت ہے، بہت ہی ہارڈ ہے، اس کو کر ہی نہیں سکتا کوئی. 2 چیلنجز. پہلا چیلنج بہت ہارڈ ہے اور دوسرا چیلنج وہ بھی ہارڈ ہی ہے لیکن تھوڑا کم ہے. اور کہا کہ اگر ان 2 چیلنجز کو کوئی قبول کر لیتا ہے تو وہ عبادت کے لائق. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے دنیا کے تمام انسانوں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو. کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعا کرتے ہو، جن کو تم فریاد رس مانتے ہو، غوث مانتے ہو، مشکل کشا مانتے ہو، اپنا حاجت روا مانتے ہو، جن کے سامنے تم دست سوال دراز کرتے ہو، جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، جن کے آستہ کے اوپر تم اپنی پیشانی گھستے ہو، اور اللہ کے علاوہ جن جن لوگوں کی تم پرستش کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. یہ ایک مکھی پیدا کر کے بتا دیں. ظاہر ہے کہ ایک زندہ چیز کو بنانے کے لیے زندہ سیل کا ہونا ضروری ہے، لائف سیل ہونا ضروری ہے. ظاہر ہے کہ لائف سیل وہ خود زندگی کا حامل ہے، اس لیے کہ سائنسدانوں کی تمام کوشش کسی مردہ چیز سے، بے جان چیز سے جاندار بنانے کی تمام کوششیں سائنسدانوں کی رائے گاہ ہو گئی. آج تک کوئی بھی بے جان چیز سے جاندار نہیں بنا سکا ہے. مکھی بنانے کے لیے مکھی کا سیل ہونا ضروری ہے، ایک لائف سیل ہونا ضروری ہے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ.
ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اگر مکھی کوئی پیدا کر سکتا ہو, یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے, بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے, کوئی کہتا ہے دیر از نو گاڈ, کوئی کہتا ہے گاڈ ڈیلوژن, کوئی کہتا ہے ایسا, کوئی کہتا ہے کہ یونیورس کیم فرام نتھنگ. یہ لوگ جو یہ بکواس کر رہے ہیں, یہ ذرا ایک مکھی پیدا کر کے تو بتائیں. ہوائی جہاز بنا لیا اس لیے کہ اس کا سامان پہلے سے موجود تھا, موبائل بنا لیا سامان پہلے سے, وہ سب میرا دیا ہوا ہے, تم نے خالی پروسیسنگ کی ہے, تخلیق تم کر ہی نہیں سکتے. تخلیق کرنا ہمارا کام ہے. تم ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتے, ایک ذرہ جو پیدا ہم نے جتنا کر دیا اتنا ہی ہے, تم اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے. تخلیق کا کام نہیں کر سکتے تم. اور وہ بھی کوئی ایک چیز بنانی ہو تو تمہارے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ اسے بنا سکو. ایک کمپیوٹر بنانا, مدر بورڈ کوئی اور بناتا ہے, مدر بورڈ کوئی اور بناتا ہے, کی بورڈ کوئی اور بناتا ہے, اس کے اندر چپ کوئی اور رکھتا ہے, کوئی اس کو پروگرام دینے والا الگ ہے. ایک ایک پارٹ کے الگ الگ انجینئر ہیں, اور یہ ساری چیزیں جمع کر کے تم اس کو ایک کمپیوٹر کی شکل دے دیتے ہو, ایک لیپ ٹاپ کی شکل دے دیتے ہو. لیکن یہ ساری چیزیں, ان میں سے کون سی چیز ہے جو تم نے تخلیق کی ہے؟ تمہارا کام تو صرف پروسیسنگ ہے, ناٹ کریٹنگ. تمہارا کام صرف پروسیسنگ ہے, کریٹنگ نہیں. تم کریٹ تو کر ہی نہیں سکتے. یہ ساری چیزیں کہاں سے لائے تم نے خالی جمع کر دیا ہے, بس تحقیق کی ہے, تم پروسیس کیا ہے, بس. اور تمہارا کام کیا ہے؟ تخلیق کر سکتے ہو تم. لن یخلقوا ذبابا, بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو, ایک مکھی پیدا کر کے بتاؤ. کتنا بڑا چیلنج ہے یہ. دیر از نو گاڈ لکھ رہا ہے, کوئی خدا نہیں. بے احمق کہیں کے, یہ چیلنج دیکھنا, یہ چیلنج دیکھنا. گاڈ ڈیلوژن, گاڈ ایک واہم. اللہ کے بندے دلیل سے ثابت کرنا. قرآن ایک چیلنج دے رہا ہے, ایک مکھی بنا کے بتا, ایک مکھی بنا کر کے بتا دے. تو یہ بڑا ہارڈ چیلنج تھا, اس کو کوئی کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ مکھی بنانے کے لیے زندہ سیل ہونا ضروری ہے, اور یہ ناممکنات میں سے. اس کے بعد دوسرا چیلنج, پہلا تو قبول کر ہی نہیں سکتا کوئی, دوسرا ذرا آسان ہے. کیا؟ یہ جو چڑھاوے تم ان کے پاس لے جا کر کے رکھتے ہو معبودوں کے کہ یہ کھائیں گے, کوئی ناریل لے جا رہا ہے, کوئی مٹھائی لے جا رہا ہے, کوئی زعفران کا لیپ کر رہا ہے. مشرکین کیا کرتے تھے؟ اپنے بتوں کو زعفران کا لیپ دیتے تھے. زعفران ویسے بھی کتنا مہنگا ہے, ان بتوں کو بیٹھے بٹھائے, کیا مزے تھے ان کے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا, بتو شاباش دنیا میں خدائی اس کو کہتے ہیں. بتو شاباش دنیا میں خدائی, بتو شاباش دنیا میں ترقی اس کو کہتے ہیں. نہ ترشے تھے تو پتھر تھے, جو ترشے تو خدا ٹھہرے. واہ واہ, کیا ترقی ہے, کیا ترقی ہے. بتو شاباش دنیا میں ترقی اس کو کہتے ہیں. نہ ترشے تھے تو پتھر تھے, جو ترشے تو خدا ٹھہرے. واہ کیا ترقی ہوئی تمہاری. زعفران کا لیپ دیا جا رہا ہے, انسان کو کھانے کے لیے نہیں ہے, ناریل چڑھایا جا رہا ہے, کپڑے باندھے جا رہے ہیں, چادریں چڑھائی جا رہی ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں. دودھ پلایا جا, دودھ پینے کے محتاج ہیں بیچارے. اب یہ سب چڑھاوا چڑھا دیا گیا. اب ایک مکھی آتی ہے, پھر وہی مکھی کا تذکرہ ہے. چلو مکھی تو تم بنا نہیں سکتے, میری مخلوق ہے, میں نے اس کو بنایا ہے. اب یہ مکھی آ رہی ہے, اور اس چڑھاوے میں سے مٹھائی کا ایک چھوٹا ٹکڑا معمولی وہ لے کر کے بھاگ رہی ہے. یہ چھڑا لیں, اور اللہ نے فیصلہ بھی کر دیا, they have no power to release it from the fly. مکھی سے چھیننے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے. they have no power to release it from the fly. مکھی سے وہ چیز چھین لینے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے. پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. اس میں عجیب بات کیا ہے, دیکھو یہ کتنی بایولوجیکل اور میڈیکلی پروفڈ بات کہی گئی ہے. ہم جب غذا کھاتے ہیں, اس میں حیرت کی کون سی بات ہے وہ دیکھو. ہم جب غذا کھاتے ہیں تو پیٹ میں جانے کے بعد وہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, نظام ہضم ہے, وہ اس کو ہضم کرتا ہے. غذا جب اندر جاتی ہے تب جا کر کے نظام ہضم اس کو ہضم کرتا ہے, اندر جا کر کے غذا ہضم ہوتی ہے. یہ معاملہ الٹا ہے, اس لیے کہ مکھی کے میدا ہی نہیں ہوتا ہے. مکھی کے پاس میدا ہی نہیں ہوتا ہے.
ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہمارے میدے میں جا کر کے وہ چیز ہضم ہوتی ہے، اور مکھی کے میدا ہی نہیں ہے، اب اس کو ہضم کرنا ہے، میدا ہے نہیں کہ میدے میں جائے وہ چیز اس کے بعد ہضم ہو، تو اسے میدے میں جانے سے پہلے ہی، میدا ہے ہی نہیں، پہلے ہی ہضم کرنا ہے، تو کیا کرتی ہے، اپنے منہ سے اس میٹھی چیز کے اوپر یا وہ شے کے اوپر اپنا لعاب ڈالتی ہے، لعاب ڈالتے ہی وہ چیز لیس دار ہو جاتی ہے، پگھل جاتی ہے، اور اس کی حالت بالکل ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے کھانے کے بعد میدے میں وہ چیز ہضم ہوتی ہے، ایسی ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ اس کو کھینچ لیتی ہے۔ انسان ہضم کرتا ہے، وہ پہلے ہی اس کو ہضم والی چیز بنا دیتی ہے، ظاہر ہے کہ اس نے جب اس کے اوپر اپنا لعاب ڈالا تو وہ ہضم ہو گیا، وہ ہضم ہوتے ہی اس نے کھینچ لیا۔ اب چھین کر کے بتاؤ، جو چیز وہ لے گئی ہے وہ تو چیز واپس نہیں لا سکتے، اس لیے کہ پیٹ میں لینے سے پہلے اس نے اس کو ہضم کر لیا تھا۔ کتنا مشکل امر ہے یہ۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے مانگے، اور آخر میں بڑا خوبصورت تبصرہ کیا گیا، ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں کے دونوں کمزور ہیں، طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو مطلوب طالب کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہے، اس لیے کہ مکھی طالب اور وہ بت مطلوب برابر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو لے کر بھاگ سکتی ہے، لیکن وہ اتنا کمزور ہے کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا کہ مکھی کو پکڑ لے۔ پتہ یہ چلا کہ طالب سے زیادہ کمزور مطلوب ہے، تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تو کمزور ہے ہی، جس سے مانگ رہا ہے وہ تو تجھ سے زیادہ کمزور ہے۔ اور یہ دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ آدمی اپنے سے کمزور سے کوئی چیز مانگے، کیا بات۔ اور یہاں ضعف کا تذکرہ کیا گیا، اور مان بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت ذکر فرمائی، وَإِنَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، مان بعد ہے، وَمَا قَدْرُ اللَّهَ قَدْرِ إِنَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ضعف کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں سب ضعف کا شکار ہیں، سب عجز کا، کمزوری کا شکار ہیں، اور صرف ایک ہی ہستی ہے جو قوی ہے، جو طاقتور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَوِيٌّ، ضعف کا عین اپوزٹ، ضعیف کا عین اپوزٹ قوی ہے، لہذا آدمی عقل مند وہی ہوتا ہے جو قوی کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے۔ وہ آدمی دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے جو اپنے سے زیادہ کمزور کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے کچھ مانگ رہا ہو۔ ضعف الطالب والمطلوب، بہت ہی حسین مثال ہے، اس سے زیادہ حسین مثال ہو ہی نہیں سکتی ہے شرک کے رد میں۔ اسی وجہ سے میں اس کو توحید فی دعا کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سے اگر کوئی دعا مانگے تو اس آیت کریمہ کو اپنے ذہن میں رکھے کہ باری تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے۔ کسی کا شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، ایک تہی دست کو کیا دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب خالی ہاتھ ہیں، خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے کیا اس کے پاس؟ آتا ہے تو بھی خالی ہاتھ آتا ہے، جاتا ہے تو بھی خالی ہاتھ جاتا ہے، تو تہی دست ہے وہ۔ تہی دست مطلب جس کا ہاتھ خالی ہو۔ ایک تہی دست کو کیا دیتا ہے؟ اس سے مانگو جو ضرورت سے سوا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بغیر مانگے ہی سب کچھ دیتا ہے، بہت ساری نعمتیں بغیر مانگے دے دیتا ہے، اور بہت ساری چیزیں مانگنے پر دیتا ہے۔ تو ذرا غور کرو، جو بے مانگے اتنی ساری نعمتیں دے سکتا تو مانگنے پر کیا کچھ نہیں دے سکتا؟ لہذا اس سے مانگو جو تمہیں دے رہا ہے۔ یہ بہت ہی پیاری آیت ہے قرآن حکیم کی، اسی وجہ سے سچ مچ اللہ نے یہ فرمایا کہ اسے غور سے سنو، سچ مچ غور سے سننے کے لائق ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، مسلمان رکھا ہے، اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے، عربی میں مسلم کہتے ہیں اس اونٹ کو، مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کے ناک میں نکیل ڈال دی جائے، مہار ڈال دی جائے، اور کوئی چھوٹا بچہ اسے جہاں لے جانا چاہے اونٹ چپ چاپ اس کے ساتھ چلا جائے۔ وہ کہے بیٹھ جا تو اونٹ بیٹھ جائے، وہ کہے اڑ جا تو اونٹ اڑ جائے، وہ کہنے لگے کہ چل تو چلنے لگے، وہ کہے رک جا تو رک جائے۔ ایسے اونٹ کا نام مسلم ہے، اور یہی نام اللہ نے تمہارا رکھا ہے، اور یہی نام اپنے خلیل کا بھی رکھا ہے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، میرا خلیل ابراہیم وہ مسلم تھا۔ اور مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم کے اوپر اپنا سر تسلیم خم کر دے،
یہ تو تھیری ہے. پریکٹیکل کیا ہوتا ہے؟ دیکھو کوئی استاد جب بچوں کو سمجھاتا ہے تو پہلے لکھتا ہے 1/2 + 1/3 لکھ دیا. اب اس کے بعد کہتا ہے کہ 1/2 1/3 اور 2 کا LCM نکال لو، لیسٹ کامن ملٹیپل، ذو اضافہ عقل نکال لو. اس کے بعد اس کو ایسے کر دو، اس کو رسب نما سے اس کو اس طریقے سے ضرب کر کے یہ رہا حاصل آپ کا. ایسا بتا دیتا، پہلے تھیری بتاتا ہے. اس کے بعد LCM کیسے نکالا جاتا ہے، لیسٹ کامن ملٹیپل کیسے نکالا جاتا ہے، باقاعدہ بورڈ کو وہ سمجھاتا ہے. لیسٹ کامن ملٹیپل اس طریقے سے نکالا جاتا ہے، تب جا کر کے یہ کسر حل ہوگی، تب جا کر کے یہ کسر حل ہوگی. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تھیری بیان کر دیتا ہے. میرا خلیل ایسا تھا، مسلم تھا. اب مسلم کا مطلب ہوتا ہے زندگی کی ہر ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا. اب بورڈ پر اسے دیکھنا ہے. اب بورڈ پر آپ کو دیکھنا ہے، اس کو ہم 23ویں پارے کے اندر دکھائیں گے کہ اللہ کے خلیل نے بورڈ کے اوپر کس طریقے سے اپنی عبودیت کا اظہار کیا ہے. یہ رہا 17ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا نا.